دوستو آج کل سی پی ایم ورک کے بارے میں ایک اسکیم چل رہا ہے یوٹیوب پر. تو لوگ آپ کو پیک ڈیش بورڈز بیچتی ہے ارننگ کی کہ دیکھو میں نے کتنا ارننگ کی ہے، اور آپ پر وہ کورس سیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب مطلب ایک اسکیم ہے اور آپ لوگوں کو وہ بیوقوف بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو اس ویڈیو میں ان تمام ٹاپکس کے بارے میں پورا ایکسپلینیشن دوں گا، اور ان سب کو مطلب ایگزامپلس کے ساتھ آپ کے سامنے میں پروف کر دوں گا کہ مطلب کس طرح یہ ورک کرتا ہے اور کس طرح آپ اپنی چینل کو یا اپنی ایڈسنس اکاؤنٹ کو بلاکیج سے مطلب بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ کس طرح اپنی یہ جو پیک ڈیش بورڈز ہے یہ بناتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے کتنا ارننگ کی ہے. تو وہ ڈیش بورڈز جو آپ کو سینڈ کرتے ہیں، آپ کو ویڈیوز سینڈ کرتے ہیں، وہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح وہ لوگ مطلب یہ اپنی پیک ڈیش بورڈز بناتی ہے اور آپ کو سینڈ کرتی ہے کہ دیکھو میں نے کتنی ارننگ کی ہے. اس ویلیو کو میں اگر چینج کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں آتا ہوں ڈیولپرز ٹول میں. ٹھیک ہے، تو اپنے براؤزر میں وہ آتے ہیں اس ڈیولپر ٹولز پر، اور اس سے وہ پیدا اٹھاتے ہیں اور اس کو اس طرح چینج کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، یہ اگر میں چینج کرتا ہوں تو لیٹ سے اس کو میں کرتا ہوں لیٹ سے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ میری ارننگ اس مہینے میں کتنا ہے، یا اس لاسٹ سیون ڈیز میں میرا ارننگ جو ہے وہ لیٹ سے $5000 ہے. تو یہ آپ کے سامنے یہ چینج ہو گیا، یہ $5000 ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اگر اس کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں کہ میرا آر پی ایم بھی اتنا ہے، تو وہ آپ کو پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ میرے آر پی ایم کو دیکھو یہ کتنا ہے. تو اس کو میں اگر چینج کرتا ہوں تو لیٹ سے یہ ہو گیا 200. ٹھیک ہے، تو یہ 200 ہو گیا. اسی طرح اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. آپ دیکھو اس طرح اس کے ساتھ یہ گراف بھی چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ گراف بھی اس کے ساتھ چینج ہو رہا ہے. یہاں پر تو اس کو میں چینج کرتا ہوں. اگر اس کو میں کرتا ہوں لیٹ سے 600، تو یہ 600 ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا تو آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر آ جائے اس میں تو اس پر آپ ڈبل کلک کریں تو یہ بھی چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، مطلب تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اگر اس کو کرتا ہوں چینج یہاں پہ، اچھا تو یہ یہاں پر چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا اگر آپ کو وہ کہتا ہے کہ میرے دسمبر کا ریونیو دے کے یا میرے نومبر کا دے کے، تو آپ وہ بھی چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لوگ اس کو بھی چینج کرتے ہیں اور پھر آپ کو بیچتے ہیں کہ دیکھو میں نے دسمبر میں کتنا ارننگ کی ہے. تو اس کو بھی اس طرح چینج کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، چلے میں دسمبر کا ریونیو کرتا ہوں 10,000، تو پھر وہ آپ کو بیچتے ہیں کہ دیکھو میرے دسمبر کا ریونیو دیکھو کتنا ہو گیا، 10,000 ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ کس طرح یہ لوگ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں اور آپ کو یہ مطلب ریونیو آپ کو بیچتی ہیں، یہ پیک ڈیش بورڈز آپ کو بیچتی ہے کہ کس طرح میں یہ ارننگ کرتا ہوں، کس طرح یہ میرا ڈیش بورڈ دے کے اور پھر آپ پر وہ کورسز سیل کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو میری سجیشن یہ ہے کہ کوئی بھی کورس آپ نہ لے، وہ صرف مطلب آپ کو وہ آپ سے صرف پیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ دکھاتا ہوں کہ کس طرح وہ ایڈسنس کا بھی یہ ڈیش بورڈ بناتے ہیں کہ تاکہ مطلب صرف آپ کو وہ صرف بیوقوف بنائے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ بھی آپ جو بھی چاہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اچھا اس کو بھی چینج کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے.
تو اس پر بھی ڈیولپرز ٹول میں جائے اور اس کے ساتھ وہ کر لے. اس پہ اگر میں کلک کر دوں تو یہ بھی یہاں سے چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ چینج کر لیں تو آپ کر لیں، اس کو جو بھی چاہے آپ کر سکتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں چینج. یہ کتنے، اس کو چلے اس کو کرتے ہیں، اس کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر آپ کے پاس چینج ہو سکتا ہے. جو بھی آپ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ مطلب ویلیو ڈالتے ہیں یہاں پر ہو سکتا ہے. چلیے اس کو دیکھتے ہیں. اچھا، اس کو اگر میں اس کو یہ اگر میں مطلب اس طرح کرتا ہوں تو یہ بھی آپ کے ساتھ چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایڈسنس ہے. اور یہ میں نے یوٹیوب پہ آپ کو بتایا کہ کس طرح وہ آپ کو کہتے ہیں کہ میری ارننگ دیکھو اور میری آر پی ایم دیکھو اور وہ دیکھو، یہ دیکھو. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ مطلب ایک جھوٹ ہے. آپ کوئی بھی مطلب آپ کو اگر کوئی بھی بندہ سینڈ کرتا ہے، آپ کو بتاتے ہیں کہ میں نے اتنا ارننگ کی ہے، تو یہ سراسر مطلب ایک جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو یہاں پر بتایا کہ کس طرح یہ لوگ آپ کو مطلب آپ سے وہ کورسز سیل کرتے ہیں یا آپ سے مطلب پیسے مانگتے ہیں کہ میں آپ کا یوٹیوب کا SEO کرتا ہوں یا کوئی اور طریقہ کرتا ہوں، لیکن آپ کو مطلب یہ کورس لینا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی کورس آپ نے نہیں لینا یوٹیوب CPM کے بارے میں یا RPM کے بارے میں اور یا کسی دوسرے میتھڈ کے بارے میں. آج میں یہاں آپ کو مطلب پورا سب کچھ کلیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا، تو اب یہ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ کس طرح وہ لوگ اپنی پیک ڈیش بورڈز بناتے ہیں اور آپ کو سینڈ کرتے. اچھا، تو اب میں آپ کو شو کرتا ہوں کہ کس طرح گوگل ایڈز کی جو کلکس ہے وہ کام کرتی ہے اور کس طرح یہ لاگز دکھتے ہیں اور کس طرح ایک ریکویسٹ جاتا ہے. تو جب بھی ایک بندہ اپنا براؤزر کھلتا ہے اور اس میں کوئی بھی مطلب چیز سرچ کرتے ہیں، تو گوگل کے پاس یا کسی بھی سرچ انجن کے پاس اس کے سرور میں اس طرح کی لاگز سٹور ہوتے ہیں اور پھر اس کی جو الگوریتمز ہوتی ہے اس کو مطلب ریڈ کرتی ہے کہ کون سا کلک اس میں یا کون سا ریکویسٹ اس میں مطلب پیک ہے یا کون سا ریئل ہے. تو اس کے بیس پہ وہ ڈیسیژن لیتی ہے اور مطلب پھر اگر آپ نے وہ ایڈس پر وہ کلک دی ہے تو وہ اس کے بیس پر وہ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ کیا یہ کلک مطلب پیک ہے یا یہ کلک ریئل ہے یا ریئل یوزر سے آ رہا ہے یا کوئی روبوٹ سے آ رہا ہے یا مطلب پھر اس کے بیس پر وہ ڈیسیژن کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں نے آپ کے لیے ایک سیمپل لیا ہے. اچھا، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ لوگز جو ہے یہ یوٹیوب یا گوگل کے سرور میں یہ سے کس طرح مطلب سٹور ہوتا ہے، کس طرح پھر اس پر ڈیسیژن لیتے ہیں کہ یہ آیا یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. تو چلتے ہیں یوٹیوب کی طرف. ٹھیک ہے، تو اب اگر یہاں پر میں سرچ کرتا ہوں کہ لیٹ سے میں موویز سرچ کرتا ہوں موویز. ٹھیک ہے، تو میں نے یوٹیوب کے سرور پر ایک ریکویسٹ بھیج دیا ہے. اس نے مجھے یہ ویڈیوز مطلب سجیسٹ کی ہے، یہ موویز اس نے مجھے سجیسٹ کی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر اس پر میں کلک کرتا ہوں، چلیے اس پر کلک کرتے ہیں،
تو یہ اچھا، تو اس میں یہ جو ریڈ والا ہے یہ ہے آپ کا آئی پی ایڈریس، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آئی پی ایڈریس کہ مطلب کس آئی پی ایڈریس سے یہ ریکویسٹ آئی ہے یا کلک آئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے یہ سٹور کرتی ہے آئی پی ایڈریس کو آپ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا آئی پی ایڈریس۔ اور دوسرا کیا سٹور کرتا ہے؟ دوسرا سٹور کرتا ہے یہ ڈیٹ اور ٹائم کو بھی وہ سٹور کرتی ہے اپنی سرور میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جسٹ ایک کلک کی بات ہے، یہ ایک کلک کی بات ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ ایک ریکویسٹ کی بات ہے۔ تو جب آپ اپنی براؤزر سے ایک ریکویسٹ بھیجتی ہے تو سرور میں اس کا ایک لاگ سیو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں میں نے کیا سرچ کیا، میں نے اس کو ریکویسٹ بھیجی ہے موویز کی، تو اس نے مجھے موویز ریٹرن کیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں پھر وہ آتا ہے یہاں پر آپ کی پراکسی کی، تو آپ کی پراکسی بھی وہ مطلب سٹور کرتی ہے اپنے ساتھ کہ کس پراکسی سے یہ ریکویسٹ آئی ہے، کس قسم کی پراکسی سے یہ ریکویسٹ آئی ہے۔ تو یہ پراکسی تھی HTTP، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی آپ کا سٹور کرتی ہے، یہ آپ کا ہو گیا پورٹ نمبر، ٹھیک ہے۔ تو پورٹ نمبر بھی آپ کا سٹور کرتا ہے۔ اچھا، اور URL بھی آپ کا سٹور کرتا ہے کہ کس URL کو اس نے ریکویسٹ بھیجی ہے، یا کون سا URL یا کون سی چیز اس نے ریکویسٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا URL، ٹھیک ہے۔ آپ کا براؤزر بھی وہ چیک کرتا ہے کہ کون سا براؤزر اس بندے نے یوز کی ہے۔ تو یہاں پر یہ ہو گیا آپ کا براؤزر، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی براؤزر کا ورژن بھی یہ سٹور کرتی ہے کہ آپ کے براؤزر کا ورژن کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی آپریٹنگ سسٹم بھی یہ سٹور کرتی ہے کہ کون سے آپریٹنگ سسٹم سے یہ ریکویسٹ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہو گیا آپ کا آپریٹنگ سسٹم، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپریٹنگ سسٹم۔ اور آپ کی جو یہ بھی انٹل میک ہو گیا، یہ میک آپریٹنگ سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اور یہ آپ کا جو ہے وہ براؤزر، یہ ہو گیا آپ کا براؤزر، کروم براؤزر، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مطلب کس طرح گوگل کلکس کام کرتی ہے، یا جب آپ کسی ایڈ پر کلک کرتے ہیں یا کسی مطلب کسی ویڈیو کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں یا گوگل سرور پر یا یوٹیوب پر، تو وہ آپ کی کون سی انفارمیشن اپنے ساتھ سٹور کرتی ہے۔ تو آپ کی آئی پی ایڈریس سٹور کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آئی پی ایڈریس، یہ ڈیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ جو چیز آپ نے ریکویسٹ کی ہے، اور یہ آپ کی ہو گیا پراکسی کا ٹائپ، اور یہ ہو گیا آپ کا پورٹ نمبر، اور یہ وہ URL ہے جو وہ جنریٹ کرتی ہے، اور یہ ہو گیا آپ کی آپریٹنگ سسٹم، اور یہ ہو گیا آپ کی براؤزر اور اس کا ورژن، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ مطلب جب آپ اپنے ایڈ پہ یا کسی دوسرے ایڈ پر کلک کرتے ہیں تو گوگل اپنے ساتھ یہ انفارمیشن سیو کرتی ہے اپنی لاگز میں۔ تو اب اگر اس سے آپ کی جو کلک ہے مطلب وہ اس سے پاس ہو گئی، تو وہ اب جاتا ہے دوسرے الگوریتم میں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ لاگز جو ہے یہ سسٹم میں سٹور ہوتی ہے،
اور پھر اس کو گوگل کے الگوریتمس ہوتے ہیں اس کو پھر سکین کرتے ہیں کہ کون سا کلک اچھا ہے یا کون سا کلک مطلب کون سا کلک ریئل ہے اور کون سا کلک ریئل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب جب یہ مطلب یہ سسٹم لاگز جو ہے آپ کی اسٹور ہو جاتی ہے تو اس کو پھر گوگل کے الگوریتمس ہوتے ہیں اور گوگل کے اپنے کرالرز ہوتے ہیں، باٹس ہوتے ہیں، اس کو سکین کرتی ہے کہ کون سا مطلب جو کلک ریئل ہے اور جو مطلب کون سا کلک ریئل ہے اور کون سا کلک پیک ہے، تو پھر وہ پیک اس سے وہ ہٹاتے ہیں اور مطلب اس کا ریونیو آپ کی ایڈسنس میں ایڈ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور جو ریئل ہے اس کی ریونیو آپ کے ساتھ آپ کے ایڈسنس میں وہ ساتھ ساتھ ایڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس سے وہ سسٹم اس سے پاس ہو جاتا ہے تو اس میں آتی ہے ایک دوسرا سسٹم، وہ آپ کی مطلب مطلب اس لاگز میں دو چیزیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کا جو اوپر میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، اور دوسرا ہوتا ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی آئی پی ایڈریس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ڈیٹ اور یہ باقی چیزیں سیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہو گیا یہ گوگل کلک لنک آئی ڈی، ٹھیک ہے۔ تو یہ گوگل ہر ایک کلک کے ساتھ آپ کا ایک آئی ڈی اسٹور کرتا ہے اور پھر اس آئی ڈی کو سکین کرتی ہے، اس میں انفارمیشنز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا یہ کلک جو ہے کسی ریئل سورس سے آئی ہے یا کوئی پیک باٹ سے آئی ہے یا کسی مطلب ان ہیومن ایکٹیویٹی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب آپ کو یہ ٹاپکس کلیئر ہو گئے کہ کس طرح یہ لوگ جو ہے اپنا جو ہے وہ پیک ڈیش بورڈ بناتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، اور کس طرح مطلب گوگل کے کلکس جو ہے کس طرح کام کرتی ہے۔ اچھا، اس پر بات کرتے ہیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے، کہ جب بھی کوئی بندہ ایڈ پر کلک کرتا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یوٹیوب سسٹم لاگز میں وہ انفارمیشن سٹور کرتی ہے، آئی پی ایڈریس، اس کا ڈیٹ، اچھا اس کا جو یو آر ایل اس نے ریکویسٹ کی ہے، اچھا جو چیز اس نے ریکویسٹ کی ہے مطلب کانٹینٹ، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے آپریٹنگ سسٹم، ٹھیک ہے، اس کا آپریٹنگ سسٹم، اچھا، اور اس کی براؤزر اور اس کا ورژن، ٹھیک ہے، براؤزر اور اس کا ورژن یہ آپ کی سٹور کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف، ٹھیک ہے، کہ گوگل کیوں آپ کا چینل اور ایڈسنس جو ہے بلاک کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو گوگل کی جو الگوریتمس ہے وہ تقریباً اس کی 100 الگوریتمز جو ہے صرف ایڈ کلکس پر کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، فلٹر کرتے ہیں، صرف 100 الگوریتم اس کلکس پر کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا یہ ایڈ کلک جو ہے یہ ریئل ہے یا پیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جب یہ الگوریتمس آپ کی جو کلک ہے مطلب کسی ایڈ پر آپ نے کلک لگائی ہے یا کوئی ویو آپ نے جنریٹ کی ہے اپنی ویڈیو پر یا کسی ایڈ پر ویب سائٹ پہ یا یوٹیوب پہ، تو
یہ وہ جو سسٹم لوگ سٹور کرتے ہیں آپ کا جو آئی پی ایڈریس اور وہ جو گوگل کلک لنک آئی ڈی ہوتا ہے اس کو اسکین کرتی ہے. تو ان 100 الگوریتم سے یا سمجھ لیں فلٹر سے یہ پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پاس ہونے کے بعد وہ آپ کو یا تو آپ کے ریونیو دیتا ہے اور یا آپ کا جو ہے اگر کوئی سیویئر تھریٹ ہو گیا، مطلب اس نے کوئی مطلب آپ نے کوئی لیٹ سے آپ نے 10,000 کلکس آپ نے جنریٹ کی اور اپنی ویڈیو پہ آپ نے 10,000 کلکس مطلب دی ہے، اور اور وہ سارے کلکس جو ہے ان 100 الگوریتم ان 100 فلٹرز میں وہ فیل ہو گئے، مطلب وہ پاس نہیں ہو گئے، تو پھر یوٹیوب یا گوگل آپ کا جو ہے یا آپ کا چینل بلاک کرتا ہے اور یا آپ کا ایڈسنس بلاک کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو اب آپ کو یہ 3 ٹاپکس کلیئر ہو گئے. ٹھیک ہے، اور ان دونوں کو میں ایک ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ مطلب کس طرح گوگل آپ کا جو ہے وہ ایڈسنس بلاک کرتی ہے یا آپ کی یوٹیوب چینل بلاک کرتی ہے، اور آپ نے مطلب کس طرح ریئل جو ایڈ کلکس ہے کس طرح آپ نے وہ جنریٹ کرنے ہیں. اچھا تو اب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کسی ایڈ پر کلک کرتے ہیں یا اپنی ویڈیو میں کسی ایڈ پر کلک کرتا ہے تو آپ کی جو گوگل کے سرورز ہے اس میں آپ کی یہ انفارمیشن سیو ہوتی ہے، آئی پی ایڈریس ہوتی ہے، اور آپ کا ڈیٹ جو ہوتا ہے، اور آپ کی جو ریکویسٹ یو آر ایل ہے، اور جو کنٹینٹ آپ نے ریکویسٹ کی ہے یا جس کنٹینٹ پہ آپ نے کلک کر دی ہے وہ سٹور ہوتی ہے، اور آپ کی آپریٹنگ سسٹم اور آپ کی براؤزر، ٹھیک ہے، جو بھی ہے آپ کا براؤزر وہ سٹور کرتی ہے اور اس کی ورژن وہ سٹور کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کی جو گوگل کلک لنک آئی ڈی ہے وہ بھی سٹور کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ سی پی ایم ورک کرتے ہیں تو آپ صرف اپنی آئی پی کو، اچھا اس میں وہ آپ کی جو پراکسی سرور ہے پراکسی وہ بھی سٹور کرتی ہے، اور آپ کی جو کیا ہے آپ کی جو پورٹ نمبر ہے وہ بھی سٹور کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہ 10 انفارمیشن جو ہے یہ وہ ایک کلک سے آپ کی سٹور کرتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے لاگز میں. تو پھر اس کو وہ جو 100 الگوریتمس ہوتے ہیں یا 100 فلٹرز ہوتے ہیں اس سے وہ پاس کرتی ہے، اور اس نے جو اب اگر اس نے وہ پاس کی ہے تو پھر وہ آپ کو اس کی بیس پہ جو اس ایڈ کا جو جتنا بھی ریونیو ہے وہ آپ کو مطلب وہ دیتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر یہ اس کو فیل کرتی ہے یہ فلٹرز، اس میں ایک بھی مطلب آپ کی انفارمیشن جو پیک نکلی تو وہ پھر آپ کا جو چینل ہے یا ایڈسنس ہے یا دونوں کو بلاک کرتی ہے یا صرف آپ کی چینل کو بلاک کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ تو مطلب جب سی پی ایم ورک کرتے ہیں تو آپ اپنے مطلب اپنی ویڈیوز پر تقریباً 5,000 سے لے کر 10,000 تک آپ وہ ایڈز پر کلک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کوئی بندہ اگر کہتا ہے کہ میں سی پی ایم ورک کرتا ہوں اور میرا چینل بند ہو گیا یا میرا ایڈسنس بند ہو گیا، تو یہ صرف اس وجہ سے بند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو جو لوگ سی پی ایم ورک کرتے ہیں تو وہ صرف اپنی آئی پی کو چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب آپ کی آئی پی چینج ہو گئی تو آپ کا جو ڈیٹ ہے وہ تو چینج نہیں ہوتی. وہ تو مطلب اگر آپ نے اپنا آئی پی چینج کر دیا تو آپ کا یہ انفارمیشن سیم رہتا ہے، ٹھیک ہے. ہر کلک کے لیے آپ کا یہ انفارمیشن جو ہے سیم رہتا ہے، یہ چینج نہیں ہوتا آئی پی چینج کرنے سے، ٹھیک ہے. تو جب آپ نے اپنا آئی پی چینج کر دیا تو آپ کا صرف لوکیشن چینج ہو گیا، ٹھیک ہے. تو مطلب جب آپ کلک کرتے ہیں یا آپ نے لیٹ سے آپ نے 100 کلکس بنائی ہے اور آپ نے صرف آئی پی چینج کی، تو جب یہ ان فلٹرز میں آتا ہے تو یہ سیدھا پیک نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کی جو ویوز ہے وہ ڈراپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ایڈسنس جو ہے آپ کو ریونیو نہیں دیتا، ٹھیک ہے. تو یہ ویوز آپ کے ڈراپ ہوتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ جب آپ کوئی واچ ٹائم بھی جنریٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ڈراپ ہو جاتا ہے صرف آئی پی چینج کرنے سے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے پراکسی چینج کر دیا، لیٹ سے آپ نے پراکسی چینج کر دیا تو آپ کا جو ہے آپ کا لوکیشن بھی چینج ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا پورٹ بھی چینج ہو گیا، ٹھیک ہے. آپ کا پورٹ چینج ہو گیا. لیٹ سے آپ کی پورٹ ہے یہ اور دوسرے آئی پی سے آپ نے ریکویسٹ بھیجی ہے، اس کی پورٹ لیٹ سے 5000 ہے، تو آپ کا پورٹ چینج ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ دو انفارمیشن آپ کی چینج ہو گئے، لیکن جو کلک آئی ڈی ہے وہ آپ کی یونیک ہو گیا، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس آئی پی سے کلک جنریٹ کیا یا اس آئی پی سے کلک کیا اور پراکسی آپ نے چینج کیا، اس پراکسی سے آپ نے کلک دیا، تو یہ انفارمیشن تو چینج ہو گئے لیکن آپ کی جو کلک آئی ڈی ہے وہ یونیک رہتا ہے، ٹھیک ہے. یہ چینج نہیں ہوتا ان دونوں کے چینج کرنے سے. تو گوگل کو پتہ چلتا ہے اور ان فلٹرز کو یہ فلٹرز جو ہے یہ صرف اور صرف ان پر کام کرتی ہے تاکہ اس کا آئی پی جو ہے یہ چینج ہو گیا لیکن پراکسی چینج نہیں ہوا، تو پھر وہ آپ کو ایڈز بھی نہیں دیتے اور آپ کا جو کلک ہے وہ غلط نکلتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو اب آپ سمجھ گئے کہ صرف 100 الگوریتمز جو ہے گوگل کا صرف اور صرف 8 کلک پر کام کرتی ہیں کہ کیا یہ کلک پیک ہے یا ریئل ہے، ٹھیک ہے. صرف اور صرف 100 جو الگوریتمز ہے یہ اس پر کام کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے آئی پی چینج کرنے سے آپ کا پورٹ جو ہے وہ سیم رہتا ہے اور آپ کا پراکسی بھی جو ہے پراکسی سرور جو ہوتا ہے وہ بھی سیم رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے جب آپ نے اپنا پراکسی چینج کر دیا تو آپ کا جو ہے آلریڈی آئی پی بھی اس کے ساتھ چینج ہو گیا اور آپ کا پورٹ بھی چینج ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا، تو اب آپ نے اگر پراکسی لگائی ہے اور پراکسی آپ نے چینج کر دیا تو آپ کی آئی پی چینج ہو گیا اور ڈیٹ پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. اچھا، تو اب آپ کی جو ہے یہ گوگل کلک آئی ڈی یہ جو ہے یہ سیم رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ نے یہ دونوں چیزیں چینج کر دی تو اب آتی ہے گوگل کلک آئی ڈی کی بات. تو گوگل کلک آئی ڈی جو ہے یہ یونیک ہے اور یہ کسی بھی طرح چینج نہیں ہو سکتا. یہ صرف اور صرف ایک الگوریتم ہے. میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتا دوں گا کہ کس طرح یہ جو ہے یہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اگر بعض اوقات اس طرح ہوتی ہے کہ
یہ مطلب آپ صرف پراکسی چینج کرتے ہیں، آپ کو وہ ویڈیو پر ایڈ دیتے ہیں، پھر آپ اس پر کلک کرتے ہیں. تو جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ جو 10 انفارمیشن ہے یہ صرف ایک کلک کے لیے وہ جو گوگل کا سرور ہے، سرور لاگز ہے، اس میں سیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ لاگز جو ہے یہ ان 100 الگوریتم سے یا ان 100 فلٹر سے پاس ہوتے ہیں، اور اگر یہ اس کو پاس کرتی ہے تو پھر آپ کو اس کا ریونیو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو اگر فیل کرتی ہے تو پھر آپ کا یا تو آپ کا جو چینل ہے وہ بند ہو جاتا ہے، یا آپ کا ایڈسنس بھی بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کو مطلب اگر آپ سی پی ایم ورک کرتے تو آپ نے آئی پی بھی چینج کرنا ہے، اور جب آپ پراکسی چینج کرتے ہیں تو آپ کا آئی پی ایڈریس اور آپ کا پراکسی چینج ہو گیا. اچھا، تو اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ مطلب آپ نے جو پراکسی جب ہر براؤزر کے لیے آپ نے پراکسی چینج کیا. ٹھیک ہے، تو اب آتی ہے گوگل کلک آئی ڈی کی. تو مطلب آپ نے لیٹ سے آپ نے یہ بھی چینج کر دیا اور آپ کا پراکسی چینج ہو گیا، تو آپ کا آئی پی بھی آلریڈی اس کے ساتھ چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آتی ہے گوگل کلک آئی ڈی کی بات. تو گوگل کلک آئی ڈی جو ہے یہ تو ایک یونیک چیز ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے بنیاد پر یہ جو آپ کا جو چینل ہے یا کوئی آپ کا جو ایڈسنس ہے، ان کے بنیاد پر یہ بند ہو جاتا ہے. اچھا، تو اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا پراکسی بھی چینج کر دیا اور میں نے اپنا آئی پی ایڈریس بھی چینج کر دیا، لیکن پھر بھی میرے ویوز جو ہے وہ ڈراپ ہوتے یا میرا واچ ٹائم ڈراپ ہوتا ہے، اور یا کوئی مطلب ایڈسنس مجھے ریونیو نہیں دیتا، یا میرا چینل بند ہو گیا، یا میرا کوئی ایڈسنس بند ہو گیا، تو اس کی مین وجہ جو ہے یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، گوگل کلک آئی ڈی. تو لیٹ سے اگر یہ ایک براؤزر ہے، اس پر آپ کام کرتے ہیں اور اس میں آپ نے آپ کا جو آئی پی ایڈریس ہے وہ چینج کر دیا، اور لیٹ سے آپ نے جو پراکسی چینج کر دیا، تو اس کے ساتھ آپ کا آئی پی ایڈریس آلریڈی چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا، تو اب اگر آپ سی پی ایم ورک کرتے ہو اور آپ ریئل ارننگ کرنا چاہتے ہو، تو آپ نے ان تمام انفارمیشن کو ہر کلک کے لیے چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس میں ایک بھی سیم رہا، مطلب اگر یہ جو ہے 100 فلٹرز ہے، تو اس میں یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ مطلب کون سا فلٹر جو ہے آئی پی کے لیے کام کرتا ہے، کون سا جو ہے ڈیٹ پر کام کرتا ہے، کون سا کانٹینٹ پر، اور کون سا یہ جو گوگل کلک آئی ڈی ہے اس پر کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ 100 الگوریتمز جو ہے یہ آپ کی یہ جو 9 انفارمیشن ہے، بعض اوقات یہ آپ کا اس کو مطلب آپ کے لیے اس کو پاس کرتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن بات آتا ہے یہ جو گوگل کلک آئی ڈی ہے، یہ اس پر یہ ڈیسیژن کرتی ہے کہ کیا آپ کی چینل کو یا بند کر دے یا آپ کی ایڈسنس کو بند کر دے.
یا آپ کو ریونیو نہیں دے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر یہ سب ڈیسیجن جو ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے مطلب آپ کو میں بتا دوں گا کہ کس طرح آپ نے اس کو بھی چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ ریئل ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو چینج کرنا ہے، کیونکہ اگر لیٹ سے اگر اس میں ایک الگورتھم ہے یا ایک فلٹر ہے، وہ صرف جو ہے اس گوگل کلک آئی ڈی کو مطلب دیکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے تقریباً لیٹ سے آپ نے 5000 کلکس اپنے ایڈس پر لگائی یا اپنی ویڈیوز پر لگائی، تو اگر یہ 5000 گوگل کلک آئی ڈیز اس فلٹر کو سیم لگے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ مطلب یہ بند کر دے گا یا آپ کو الاؤ کر دے گا یا آپ کو ریونیو دے گا۔ تو میرے خیال میں یہ آپ کو کسی بھی طرح سے آپ کو ریونیو نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر 5000 آئی ڈیز اس پر سیم آتی ہے، اچھا تو اب اگر 5000 کلک آئی ڈیز جو ہے اس الگورتھم کو سیم آتی ہے تو یہ اس کو کبھی بھی الاؤ نہیں کرے گا، اور پھر اس کے بیس پر آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ بند ہو جاتا ہے، یا آپ کا جو ایڈسنس میں ریونیو ہوتا ہے وہ ایڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو مطلب کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے اس کو چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا تو اب اگر آپ نے اپنا جو پراکسی ہے وہ بھی چینج کر دیا اور آپ کا آئی پی جو ہے وہ چینج ہو گیا، اور آپ کا جو براؤزر ہے وہ بھی ہر کلک کے لیے چینج ہو گیا، اور آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کی آپریشن جو ہے وہ سیم ہے، مطلب ہر کلک تو آپ اس ہی کمپیوٹر سے آپ کرتے ہو نا، ہر کلک تو آپ مطلب کسی دوسرے کمپیوٹر سے نہیں کر سکتے، تو آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ سیم رہتا ہے۔ یہ جو 100 فلٹرز ہے اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مطلب اس نے جو ہے یہ جو سارے 5000 کلکس ہے یہ صرف اور صرف اس نے جو لیٹ سے اس نے ونڈوز پہ، مطلب اس کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے یہ ونڈوز ہے، تو یہ 5000 کلکس اس پر کس طرح آئی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بیس پر بھی وہ ڈیسیجن لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے ان 5000 کلکس میں مطلب اگر لیٹ سے 400 آپ نے بنائی ہے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم پر، اور لیٹ سے 200 آپ کی آئی موبائل پر، اینڈرائڈ، آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ اینڈرائڈ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے لیٹ سے یہ جو 100 ہے یہ آپ نے لیٹ سے میک آپریٹنگ سسٹم پر بنائی ہے، تو گوگل کو یہ پتہ چل گیا کہ مطلب یہ کلکس ریئل ہے، لیکن آپ کا جو کلک آئی ڈی ہے وہ سیم رہا۔ تو اگر وہ سیم رہا تو پھر بھی آپ کا جو یہ ایڈ ریونیو ہے پھر وہ بھی ایڈ نہیں کرتا آپ کی ایڈسنس پر، ٹھیک ہے؟ تو مطلب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کلکس جو ہے مطلب اگر آپ نے دیکھی تو جب کسی چینل پر آپ کوئی ویڈیو مطلب واچ کرتے ہیں تو آپ کو ہر ویڈیو پر جو ایڈز ہے وہ نہیں دکھاتے، اس کی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یا تو آپ کی آپریٹنگ سسٹم سیم ہوتی ہے، یا آپ کی جو یہ جو گوگل کلک آئی ڈی ہے یہ سیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یا آپ کی پراکسی سیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یا آپ کی جو وہ کروم براؤزر ہے تو کروم براؤزر کی جو ورژن ہے وہ آپ کی سیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کے اس کے بیس پر یہ الگورتھمز
ڈیسیجن لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں ایڈسنس سے ریئل ارننگ کرنا چاہتا ہوں، یا میں سی پی ایم ورک کرتا ہوں لیکن میرا جو ریونیو ہے وہ ایڈ نہیں ہوتا، یا وہ میرا ریونیو جو ہے پل ایڈ نہیں ہوتا، مطلب اس سے پیسے مطلب کاٹ دیے جاتے ہیں، یا میرا چینل بند ہوتا ہے، یا میرا ایڈسنس بند ہو جاتا ہے، تو اس کی جو مین وجہ ہے میں نے آپ کو بتائی کہ آپ نے جو گوگل کلک لنک آئی ڈی ہے اس کو آپ نے چینج کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ریئل ارننگ کرنا چاہتے ہیں، یا مطلب آپ تو سی پی ایم ورک کرتے ہیں تو یہ تو ریئل نہیں ہے، آپ مطلب پیک کلکس جو ہے اپنی ویڈیوز پر دیتے ہیں، اور پھر آپ نے اس یوٹیوب کے جو الگورتھم پراکسی چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پراکسی کے ساتھ آپ کا جو آئی پی ایڈریس ہے وہ چینج ہو گیا، اور آپ کا جو پورٹ ہے وہ چینج ہو گیا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کا جو براؤزر ورژن ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو چینج کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو براؤزر تو آپ کا سیم ہے، آپ نے صرف اس کے اندر اپنا جو پراکسی ہے وہ چینج کر دیا، ٹھیک ہے، اور پراکسی کے ساتھ آپ کا آئی پی چینج ہو گیا، لیکن آپ کا جو براؤزر ہے وہ سیم ہے۔ تو اس وجہ سے بھی آپ کا جو چینل ہے وہ بند ہو جاتا ہے، کہ مطلب اس ایک براؤزر پہ اس بندے نے 5000 کلکس جنریٹ کیے، اور وہ بھی سیم وہ بھی مطلب سیم انسٹنسز پر، مطلب آپ اگر یہ کلک لگا دیا آپ نے، اور دوسرا یہ لگا دیا، اور یہ لگا دیا، اور یہ ایک سیم پیٹرن پر آئی، تو آپ کا جو چینل ہے وہ پھر اس کی بنیاد پر آپ کو ریونیو نہیں دیتا، یا پھر آپ کا چینل جو ہے وہ بند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب پراکسی کی بھی بات ہو گئی، اور آئی پی کی بھی بات ہو گئی، اور آپ کی جو براؤزر ورژن ہے اس کی بھی بات ہو گئی، اور آپ کی آپریٹنگ سسٹم جو ہے آپ نے لیٹ سے آپ نے 5000 کلکس بنائی ہے ایک رات میں، آپ نے ایک ہی مطلب آپ کے ویڈیوز پر آرگینک ویوز تو نہیں آئے نا، یہ تو ان آرگینک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ان آرگینک ہے، اور آپ نے ایک کمپیوٹر سے مطلب آپ نے سیم آپریٹنگ سسٹم سے، ونڈوز سے یا میک سے یا موبائل سے آپ نے یہ 5000 کلکس جنریٹ کیے، تو جب وہ ان 100 فلٹرز میں جاتی ہے تو وہ آپ کا پیک نکلتی ہے، اور آپ کی ویڈیوز اور آپ کی ویوز جو ہے وہ ڈراپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنا آپریٹنگ سسٹم جو ہے مطلب آپ نے یا لیٹ سے آپ نے 500 جو ہے آپ نے وہ اس پر لگانی ہے، یہ لیٹ سے آپ نے ونڈوز پر لگانی ہے، اور آپ نے لیٹ سے اس میں 300 آپ نے موبائل پر لگانی ہے، جس کا آپریٹنگ سسٹم ہوگا یا تو آئی فون ہوگا، تو اس کا آپریٹنگ سسٹم آئی او ایس ہے، ٹھیک ہے، اور یا اس پر مطلب آپ نے یا میک آپریٹنگ سسٹم پر لگائی ہے، تو آپ نے مطلب مین چیز یہ ہے کہ آپ نے اس میں کسی نہ کسی طرح آپ نے آپریٹنگ سسٹم کو چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب بات آتی ہے مطلب اگر لیٹ سے میں لکھتا ہوں یہاں پر آئی پی ایڈریس، یہاں پر میں لکھتا ہوں لیٹ سے آپ کی جو براؤزر ورژن ہے، اور آپ کی کنٹینٹ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی لیٹ سے یہاں پر ہو گئی پراکسی، یہاں پر ہو گئی آپ کی گوگل کلک لنک آئی ڈی،
اور یہاں پر ہو گئی آپ کی جو آپریٹنگ سسٹم، یہاں پر آپ کی براؤزر کا ورژن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے مطلب یہاں پر لیٹ سے یہاں پر لیتے ہیں 100 کلکس، یہاں پر 200، اور لیٹ سے اس طرح یہاں پر لیتے ہیں لیٹ سے 2000، یہاں پر 3000، اور یہاں پر لیٹ سے 4000، اور یہاں پر 5000، ٹھیک ہے۔ تو لیٹ سے یہ آپ کے ساتھ ایک گراف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو لیٹ سے آپ نے اس کے لیے مطلب آپ نے آئی پی چینج کر دیا، لیٹ سے آپ نے آئی پی چینج کر دیا، تو آپ کا جو یہاں پر آپ کا پراکسی ہے یہ چینج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کا جو آپ کا جو براؤزر کا جو ورژن ہے وہ چینج نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو لیٹ سے ان 200 تک آپ کا جو یہ ورژن ہے یہ چینج نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو 200 کے لیے یہ چینج نہیں ہوا، اور آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ بھی سیم رہا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ویڈیو کی لنکس مطلب آپ نے اپنی ویڈیوز کو بھی چینج کرنی ہے، مطلب آپ نے 5000 جو ویوز ہے یہ آپ نے ایک ویڈیو پر نہیں بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے مطلب اپنی ویڈیوز کو بھی چینج کرنی ہے۔ تو مطلب آپ نے لیٹ سے یہ 100 جو ہے آپ نے ایک ویڈیو پر بنائی، اور لیٹ سے آپ نے 2000 دوسرے ویڈیو پر، تو آپ نے اس طرح کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ آپ نے اس چیز کو بھی، یہ جو آپ کے براؤزر کا ورژن ہے یا آپ کا جو براؤزر ہے سیم آپ نے کروم براؤزر سے اس کو نہیں کرنا، یا آپ نے فائرفاکس سے بھی نہیں کرنا، سیم براؤزر ہو گیا یہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے مطلب اپنی براؤزر کی ورژن بھی آپ نے ہر 8 کلک کے لیے چینج کرنی ہے، تو پھر اس الگوریتم کو پتہ چل جائے گا کہ مطلب کیا یہ اس کلک پر جو ہے اس کا آئی پی چینج ہو گیا، اس کلک پر اس کا براؤزر چینج ہو گیا، اس کلک پر مطلب کانٹینٹ چینج ہو گیا، یا اس کا پراکسی چینج ہو گیا، یا اس کا جو گوگل کلک آئی ڈی ہے وہ چینج ہو گیا، یا اس کا آپریٹنگ سسٹم چینج ہو گیا، تو مطلب پھر وہ آپ کا جو کلک ہے وہ ریئل نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب اگر آپ نے صرف آئی پی چینج کیا، یا آپ نے صرف پراکسی چینج کیا، اور کانٹینٹ بھی وہی رہا، آپ کی براؤزر کا ورژن بھی وہی رہا، تو آپ کا جو کلک ہے وہ سراسر پیک نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ آپ کا جو ویوز ہے وہ ڈراپ ہوتا ہے، اور آپ کی جو ارننگ ہے وہ آپ کی ایڈسنس میں ایڈ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان تمام باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کن کن چیزوں کو چینج کرنا ہے، اور آپ کا جو کون سا جو انفارمیشن ہے آپ کا گوگل کے لاگز میں سیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بات آتی ہے سائن ان کی، ٹھیک ہے، کہ کیا یہ بندہ براؤزر میں سائن ان ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں سائن ان کی کوئی بات نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ سائن ان کا بات جب آتا ہے جب آپ مطلب کسی ویڈیو پر کمنٹ کرتے ہیں، یا کسی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، یا کسی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، تو اس پر سائن ان کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے۔ صرف گوگل ایڈ پر سائن ان کی بات نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو نہیں دیکھتے، یہ جو 100 فلٹرز ہے جو 8 کلکس پر کام کرتی ہے، یہ اس سائن ان کو نہیں دیکھتی، ٹھیک ہے۔ یہ صرف ان 10 چیزوں کو دیکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف ان چیزوں کو دیکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان چیزوں میں خاص طور پر صرف اس پر یہ فوکس رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ گوگل کلک آئی ڈی، اس پر یہ فوکس رکھتی ہے، اور آپ کا جو پراکسی ہے اس پر فوکس دیتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو پہلے نمبر پر یہ ہو گیا اور دوسرے نمبر پر یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں آپ کا جو براؤزر کا ورژن ہے، آپریٹنگ سسٹم ہے، اور آپ کا جو کانٹینٹ ہے، اور آپ کا جو براؤزر ہے کہ کون سا ہے، اینڈرائڈ کا ہے یا کوئی مطلب فائرفاکس ہے یا کروم ہے، تو اس پر مطلب بھی وہ فوکس رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے ساتھ ہو گئی یہ 10 چیزیں۔ آپ نے ہر کلک کے لیے ان 10 چیزوں کو آپ نے چینج کرنی ہے۔ یہ 10 چیزیں اگر آپ نے اپنی ہر ایڈ کے لیے چینج کری، اپنی ہر ایڈ کلک کے لیے چینج کر دی، تو آپ کی جو ریونیو ہے وہ 100% ریئل نکلتا ہے، اور آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے یا آپ کا جو ایڈسنس ہے وہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب یہ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ مطلب کس طرح یہ لوگ جو ہے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اور کس طرح جو گوگل ایڈس کا کلکس ہوتے ہیں وہ کس طرح کام کرتی ہے، اور کس طرح جو آپ کا مطلب گوگل جو ہے آپ کا جو مطلب آپ کس طرح ریئل کلکس بناتے ہیں، وہ مطلب آپ نے اس 10 چیزوں کو چینج کرنی ہے، تو تب آپ کا کلک جو ہے ریئل ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح آپ کا جو ایڈسنس اکاؤنٹ ہے یا آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اچھا، تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کیسے آپ مطلب کیسے یہ لوگ جو ہے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اور آپ پر اپنی جو کورسز اس نے ریکارڈ کی ہوتی ہے وہ آپ پر سیل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح جو ہے گوگل ایڈز جو کلکس ہے کس طرح کام کرتی ہے، کس طرح یوٹیوب کے الگورتھم کام کرتی ہے، اور کس طرح یہ ایڈ کلک جو ہے ریئل ثابت ہوتا ہے اور یا پیک ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو مین وجہ ہے یہ گوگل کلک لنک آئی ڈی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ مطلب ان چیزوں کو مطلب فوکس صرف اس چیز پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جب آپ نے اگر ریئل ارننگ کرنی ہے یا آپ نے CPM ورک کرنا ہے، لیکن آپ نے 100% ریئل کام کرنا ہے مطلب، تو آپ نے ان تمام چیزوں کو چینج کرنا ہے ہر کلک کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کو ایڈ بھی ہر ویڈیو پر مل جائے گا، اور آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے یا آپ کا ایڈسنس ہے وہ بھی بند ہونے سے بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں آتے ہیں اس کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اب ایک ایسا سافٹ ویئر چاہیے یا کوئی ایسا الگورتھم چاہیے تاکہ یہ 10 چیزیں جو ہے آپ کے لیے ہر کلک کے لیے چینج کر دے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کی انکم جو ہے وہ ریئل ہوتا ہے اور آپ کی ایڈسنس میں ایڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں اس سافٹ ویئر کی طرف، اور یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ کس طرح یہ آپ کی یہ جو چیزیں ہے یہ آپ کی کس طرح یہ چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس سافٹ ویئر کی فیچرز کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اس سافٹ ویئر میں بہت سارے فیچرز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو جو مین فیچرز ہیں میں آپ کو یہاں پر ڈسکس کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ لائیو اسٹریمنگ پر بھی کام کرتا ہے، مطلب آپ CPM ورک لائیو اسٹریمنگ پر بھی اس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یوٹیوب میوزک پر بھی آپ اس میں CPM ورک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ملٹی تھریڈڈ اینڈ ڈائنامک تھریڈ بھی یہ سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ آپ کے لیے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے جو گوگل کروم کا ورژن ہے آپ نے اس کو چینج کرنی ہے ہر کلک کے لیے، تو یہ آپ کو ہر کلک کے لیے جو گوگل کروم کا ڈرائیور ہے وہ
چینج کرتی ہے، اور آپ کا جو گوگل کروم کا ورژن ہے وہ بھی آپ کے لیے جو اپڈیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا گوگل کروم کے ورژن کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے لیے یہ جو ہے یہ ڈرائیور کو پیچ کر دیتے ہیں، ایک بھی تھریڈ کے لیے آپ کو ڈرائیور چینج کر دیتے ہیں، مطلب آپ کو سارا جو ہے براؤزر آپ کا چینج کرتے ہیں، اور یہ آپ کو کروم جو ہے وہ انڈیٹیکٹڈ بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کا کروم جو ہے انڈیٹیکٹڈ ہو گیا اور آپ کا جو کروم کا براؤزر ہے یہ چینج ہو گیا اور اس کا ورژن جو ہے وہ چینج ہو گیا، تو مطلب یہ ان 10 چیزوں میں ایک پوائنٹ تھا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس کو بھی ہر کلک کے لیے چینج کرنا ہے۔ تو یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ آپ کے لیے براؤزر بھی چینج کرتا ہے، آپ کا جو براؤزر کا ورژن ہے وہ بھی چینج کرتا ہے، مطلب آپ کے لیے بیک اینڈ میں وہ ہر کروم براؤزر جو ہے آپ کے لیے وہ ڈاؤن لوڈ کرتی ہے، اور پھر اس میں اس کا جو ورژن ہے وہ چینج کرتی ہے، اور اس کا جو مطلب سب کچھ اس کے ساتھ وہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس میں یہ جو ہے پراکسی آپ کے لیے چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ بھی اس 10 چیزوں میں ایک پوائنٹ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے لیے پراکسی بھی چینج کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ آپ نے صرف مطلب آپ صرف اس کو ایک ٹیکسٹ فائل دیتے ہیں پراکسیز کی، ٹھیک ہے۔ وہ مطلب یہ آپ کے لیے، تو مطلب آپ کے لیے یہ پراکسی اے پی آئی بھی چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ پراکسی اے پی آئی جو ہے یہ آپ کو جو آپ جس سے پراکسی لیتے ہیں اس کو مطلب اس کے ساتھ اس کا جو ایک اے پی آئی ہے وہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کو مطلب یہ جو ایچ ٹی ٹی پی پراکسی ہے یہ بھی سپورٹ کرتا ہے، ایچ ٹی ٹی پی ایس سپورٹ کرتا ہے، اور ساکٹ 5 اور ساکٹ 4 بھی سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ جو ہے یہ اس کی پراکسی سپورٹ ہے کہ مطلب یہ کون کون سے پراکسیز کو سپورٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا کروم براؤزر کی یہ ہو گیا کروم براؤزر اور ورژن کی بات، یہ ہو گئی کروم کی تھریڈ، اور اچھا یہ ہوگی آپ کی پراکسی کی بات، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا جو پراکسی ہے وہ بھی چینج کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا جو مطلب آپ کا جو یوزر ورژن ہے یہ چینج کرتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا جو ایجنٹ ہے اور آپ کا جو پلیٹ فارم ہے، مطلب آپ کا جو یہ آپ کا ہو گیا کروم براؤزر چینج ہو گیا، آپ کا ورژن چینج ہو گیا، اور آپ کا جو تھریڈ ہے وہ چینج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہاں پر آپریٹنگ سسٹم بھی چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا جو ایجنٹ ہے مطلب کون سا آپریٹنگ سسٹم ہے، تو آپ کے لیے ہر کلک کے لیے وہ ایجنٹ بھی چینج کرتا ہے، اس کا مطلب کہ مطلب یہ آپ کو اگر ایک کلک لگا دیا اس نے آپ کے لیے تو وہ شاید یا لیٹ سے ونڈوز سے ہو گیا، تو دوسرے کلک میں آپ کا ونڈوز آپریٹنگ سسٹم نہیں آئے گا، اس لاگز میں جو گوگل سٹور کرتے ہیں اس میں اس کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس کلک کا چینج ہو گیا تو دوسرے کا یہ ونڈوز نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرے کا کوئی اور آئے گا، یا کوئی میک آئے گا، یا کوئی بھی، تو مطلب آپ کے لیے یہ ورژن کا ہو گیا اور آپ کی آپریٹنگ سسٹم ہو گیا، یہ آپ کے لیے یہ بھی چینج کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کی سیف رکھتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی آئی پی جو ہے یہ لیک نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ کا جو بعض اوقات آپ کی آئی پی جو ہے وہ لیک ہوتا ہے، اور وہ ان کو مطلب وہ جو 100 فلٹرز ہوتے ہیں گوگل کے،
وہ اس کو پتہ چلتی ہے کہ مطلب اس کا جو آئی پی ہے یہ لیک ہو گیا ہے، اور اس کا جو یہ کلکس ہے یہ مطلب ریئل نہیں ہے، یہ پیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آپ کے لیے آپ کا جو جیو لوکیشن ہے، مطلب آپ کا گوگل جو ہے آپ کا جیو لوکیشن بھی ٹریک کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا جیو لوکیشن بھی ہر کلک کے لیے، ہر ویو کے لیے چینج کرتی ہے، اور آپ کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب مطلب آپ کا جو پراکسی چینج ہو گیا یا آپ کا آئی پی چینج ہو گیا لیکن آپ کا ٹائم زون جو ہے وہ سیم رہا، تو پھر بھی آپ کی ویوز پیک نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو ٹائم زون ہے وہ بھی یہ سافٹ ویئر آپ کے لیے ہر کلک کے لیے چینج کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس سافٹ ویئر میں جو ایک ایسا فیچر ہے، ایسا الگوریتم اس میں بھی ہے کہ اس کو مطلب یہ گوگل کلکس کا جو لاگس ہے یہ سب سے پہلے اپنے ساتھ سٹور کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں چینجز کرتی ہے، پھر وہ گوگل کے سرور میں جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب سب سے پہلے یہ جو ہے یہ آپ کا جو کلکس ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ سٹور کرتے ہیں، اور اس میں یہ چینجز کرتے ہیں، مطلب آپ کا جو کیا ہو گیا، آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہو گیا، آپ کا براؤزر کا ورژن ہو گیا، آپ کا جو جیو لوکیشن ہے یہ ہو گیا، آپ کا ٹائم زون ہو گیا، یہ مطلب آپ کے لیے چینج کرتی ہے ساتھ ساتھ، اور پھر وہ جاتی ہے، مطلب اگر اس نے یہ انفارمیشن چینج نہیں کی تو آپ کی کلکس جو ہے وہ گوگل میں نہیں جاتی۔ سب سے پہلے آپ کو یہ چینج کرتی ہے، پھر یہ جاتی ہے گوگل کے سرور پر، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ اس سافٹ ویئر کی ایک فیچر ہے۔ اچھا، تو اس فیچر کے بارے میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب آپ کو ڈائریکٹ لنک پر بھی ویو دیتا ہے، اور یا آپ مطلب سرچ کی ورڈ دیتے ہو اس کو، اور پھر وہ آپ کے جو آپ کا جو سرچ بار ہے اس میں وہ اس کی ورڈ کو ٹیپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ٹیپ کرتے ہیں، اور پھر اس کا آپ جب مطلب آپ یوٹیوب میں کوئی ویڈیو سرچ کرتے ہیں تو آپ کوئی مطلب کی ورڈ دیتا ہے، اور کی ورڈ کی بنیاد پر وہ آپ کو بہت سارے ویڈیوز سجیسٹ کرتی ہے، تو یہ اس میں اسکرولنگ کرتی ہے اور آپ کی ویڈیو جو ہے اس کی ورڈ کی بنیاد پر پوائنٹ کرتی ہے اور پھر اس پر کلک دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ایک فیچر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ ہو گئی اس کی ورڈ کی بات اور لنک کی بات۔ تو اب آتے ہیں یہ آپ کے لیے جو یہ فائلز جو ہے یہ میں آپ کو اس کے ساتھ دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس سافٹ ویئر کے ساتھ یہ میں آپ کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مطلب یہ فائلز اس میں سٹور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب اگر آپ چاہیں تو آپ کی ویوز جو ہے وہ یہ ایک ڈیٹا بیس میں سٹور کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے چینل پر کام کرتے ہو یا آپ سروسز سیل کرتے ہو اور کسی بندے کو آپ کہتے ہو کہ اچھا میں نے آپ کی ویڈیوز پہ یا آپ کے چینل کو میں نے 100 ویوز دے دیے، تو اس کو کیسا پتہ چلے گا کہ مطلب اس نے 100 ویوز دے دیے یا نہیں دیے؟ تو آپ اس کو دکھا سکتے ہیں کہ مطلب دیکھو میں نے اتنا واچ ٹائم دے دیا آپ کو، اور میں نے آپ کو اتنا ویوز دیا، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ مطلب یہ بندہ ریئل کام کرتا ہے، اور پھر آپ سے وہ آپ کی سروسز جو ہے آپ جو واچ ٹائم سیل کرتے ہو یا کوئی ویوز سیل کرتے ہو تو وہ آپ سے لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ بھی اس کا ایک فیچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کو کوئی کنسرٹ آتا ہے یا کوئی پاپ اپ آتا ہے یا کوئی مطلب آپ کو
گوگل کی طرف سے یا کوئی یوٹیوب کی طرف سے آپ کو کسی ویڈیو پر مطلب جب آپ کسی براؤزر کا لوکیشن چینج کرتے ہو تو آپ کو وہ ایک کنسنٹ دیتی ہے کہ کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو یا ریجیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کی ایک پاپ اپ ہوتی ہے، یا مطلب آسانی سے کہہ دے تو کیپچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ وہ کیپچے کو جب بھی آپ کوئی لوکیشن چینج کرتے ہو، میرے خیال میں یو ایس کا جب آپ کوئی ویوز جنریٹ کرتے ہو یو ایس کے، تو جب آپ ایک براؤزر کھولتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو یہ کنسنٹ آتا ہے. یو ایس یا جرمنی یا دوسرے ممالک میں بھی آپ کو یہ کنسنٹ آتا ہے. تو یہ سافٹ ویئر جو ہے آپ کے لیے خود بخود اس کو بائی پاس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، تو اس میں یہ فیچر بھی ہے کہ آپ کے لیے جو ویڈیو کی بینڈ وڈتھ ہے وہ بھی آپ کے لیے یا ریڈیوس کرتی ہے یا مطلب آپ کو نارمل بناتی ہے. تو جب مطلب آپ نے ویڈیو کی جو بینڈ وڈتھ ہے آپ نے ریڈیوس کی تو آپ کو مطلب جلدی وہ پروسیس جو ہے وہ جلدی سے ہو جاتا ہے اور آپ کی ویوز وہ مطلب زیادہ جنریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کی طرف آتے ہیں کہ آپ جو ہے ویڈیو کی جو پرسنٹیج ہے وہ آپ خود بخود اس میں سیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس میں ایک فیچر ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کی جو واچ ڈیوریشن ہے وہ خود سیٹ کر سکتے ہیں. تو مطلب جب ایک ویڈیو پر آپ کو گوگل نے ایڈ دیا اور آپ نے مطلب اس پر کوئی واچ ٹائم نہیں دیا، مطلب جیسا بھی آپ کے ساتھ ایڈس ہوتے ہیں وہ آپ کو مطلب اس طرح آپ کو ایڈز یہاں پر ایڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اس کو آپ سکپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو مطلب ویڈیو شو ہوتا ہے اور آپ نے اس پر کلک کر دی، اس ایڈ کو سکپ کر دی اور فوراً آپ نے اس براؤزر کو مطلب بند کر دی، تو آپ کا جو ویو ہے وہ ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے. آپ کو مطلب اس کے پیسے نہیں ملتے، ٹھیک ہے. اس ایڈ کا ریونیو آپ کو نہیں ملتا. لیکن جب آپ نے آپ کا ایک ویڈیو ہے اور آپ نے اس پر لیٹس سے ایک ایڈ شو ہو گیا اور آپ نے یہاں پر یہ ایڈز جو ہے یہ سکپ کر دیا اور آپ نے یہ ویڈیو جو ہے مطلب تقریباً آپ نے لیٹ سے 30% دے کی یا آپ نے 40% یا 50 یا جو بھی ہے، لیکن آپ نے ویڈیو کو دے کی واچ کی اور واچ ٹائم آپ نے جنریٹ کی، تو آپ کا جو کلک ہے یہ ایڈ کلک جو ہے یہ آپ کا ریئل ہو گیا، ٹھیک ہے. اور آپ کو اس کا جتنے بھی پیسے ہیں آپ کو مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں پھر بات آتی ہے کہ آپ نے ویب سائٹ پر وزٹ کرنا ہے، تو یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ اس پر بھی کلک کرتا ہے اور آپ کا جو ویب سائٹ ہے اس پر جاتا ہے اور اس میں تھوڑا انتظار کرتا ہے اور پھر آپ کا جو براؤزر ہے وہ بند کرتا ہے اور آپ کے لیے دوسرا براؤزر آٹومیٹک کھلتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو اس میں آپ اپنا جو پلے بیک سپیڈ ہے وہ بھی خود سیٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اور اس کی ٹریفک سورسز کون سی ہوتی ہے، تو اس کا جو 100% ٹریفک سورسز ہے وہ آتی ہے آپ کی زیادہ سے زیادہ آپ کی آتی ہے ٹویٹر سے، ٹھیک ہے. تو آپ کا جو ریپرر ہے، جو میں نے آپ کو وہ 10 چیزیں آپ کو بتائی ہے اس میں تھی ایک پوائنٹ ریپرر، ٹھیک ہے، کہ ریپرر اس کا کون سا ہے. تو اس کا ریپرر ٹویٹر ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹویٹر ایک مطلب ایک پروفیشنل چیز ہے اور اس پر زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو اس سے اگر آپ کی ویو آئی تو وہ آلریڈی اس 100 فلٹرز کو پتہ چلتی ہے کہ یہ ٹویٹر سے آئی ہے، تو چلو یہ اس کو
پاس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کی جو ٹریفک ہے یہ یوٹیوب سرچ سے آتی ہے اور سجیسٹڈ ویڈیو سے بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایکسٹرنل جو آپ کا ٹریفک ہے وہ آتی ہے گوگل سے، یاہو اور ڈک ڈک گو سے، اور آپ کی جو بنگ ماسٹر ہے اس سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا جو ہے اینڈ اسکرین پر بھی اس کو مطلب اس سافٹ ویئر کو پتہ چلتا ہے کہ اس اینڈ اسکرین پر اس کی ویڈیو ہے، تو اس کو بھی آپ کے لیے واچ کرتی ہے، اور چینل پیجز اور ڈائریکٹ اور ان نون بھی اس میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں سب سے جو مین چیز ہے اس پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس سے آپ کی ویوز جو ہے سیف نہیں ہے، اور آپ کی چینل کے بند ہونے کا اور آپ کی ایڈسنس کے بند ہونے کا صرف اور صرف جو الگوریتمس ہے، جو مطلب ایڈ کی فلٹرس ہے گوگل کی، وہ 100 ہے، اور وہ اس کی تقریباً مطلب تقریباً 80% یہ اس پر فوکس رکھتی ہے۔ تو اس کو آپ نے مطلب کسی نہ کسی حالت میں چینج کرنا ہے ہر کلک کے لیے۔ اچھا، تو یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ آپ کے لیے اس کو چینج کرتی ہے، اور ان تمام چیزوں کو آپ کے لیے چینج کرتی ہے، اور پھر سب سے پہلے اپنے ساتھ اس کو براؤزر میں اس کو چینج کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جاتی ہے گوگل کے سرور لاگز میں، ٹھیک ہے، سرور لاگز میں۔ تو سرور لاگز میں یہ جاتی ہے، اور یہ بالکل ایک کلک کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ تو مطلب اگر ایک کلک کے لیے یہ مختلف ہو گیا، یہ 10 چیزیں جو ہے یہ ہر کلک کے لیے چینج ہو گیا، تو آپ کا جو مطلب جو فلٹرس ہے وہ ان کلکس کو پاس کرتی ہے، اور آپ کو مطلب 100% ریونیو دیتی ہے، اور نہ کوئی آپ کا چینل بند ہو جاتا ہے، اور نہ کوئی ایڈسنس بند ہو جاتا ہے، نہ آپ کی کوئی ویوز ڈراپ ہوتی ہے، نہ آپ کا کوئی واچ ٹائم ڈراپ ہوتا ہے۔ تو مطلب اس سافٹ ویئر سے آپ ان 10 چیزوں کو ہر ٹائم مطلب ہر کلک کے لیے، ہر ایڈ کا جو کلک ہے اس کو یہ چینج کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پر خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ورکر کا مطلب ہے کہ یہ ریزیڈنشل پراکسی ہے، ٹھیک ہے، یہ ریئل ریزیڈنشل پراکسیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے تقریباً ابھی تک جو ہے 2000 تک یہ پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ تو 2000 تک پراکسیز اس نے سکین کر دی، اور اس میں جو اچھے ہوتے ہیں، جس کا مطلب رسپانس اچھا ہوتا ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک دوسرے فائل میں اس کو سٹور کرتا ہے یہ سافٹ ویئر، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا رسپانس 200 ہے، اور اس کا ٹائپ جو ہے یہ HTTP ہے، اور یہ جو ہے یہ اچھا ہے، اور اس کا یہ پورٹ نمبر ہے، یہ اس کا IP نمبر ہے۔ تو یہ جو گرین کلر کا ہے یہ اس نے فلٹر کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ریڈ والا ہے یہ مطلب اس وقت رسپانس نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب اس سے اس کو فلٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں، آپ کو جتنے بھی چاہیے یہ آپ کے لیے ان پراکسیز کو سکین کرتی ہے، مطلب ویب سائٹس میں جاتی ہے، اور وہاں سے یہ پراکسیز جو ہے آپ کے لیے اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اگر 1000 پراکسیز چاہیے تو یہ سکیننگ کرے گا، اور تقریباً آپ کے لیے 1000 پراکسیز کو پورا کرے گا، اور پھر یہ خود بخود بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ اگر آپ کو مطلب 2000 پراکسیز چاہیے تو آپ نے اس میں سیٹنگ کرنا ہے، اور یہ آپ کے لیے ویب سائٹس میں جاتا ہے، اور آپ کے لیے 2000 پراکسیز کو پورا کر دیتا ہے، اور پھر یہ خود بخود بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کی 2000 پراکسیز مکمل ہو جاتی ہے، یہ آپ کے لیے اس کو فلٹر کر دیتی ہے، اور مطلب آپ کے لیے یہ
جو پراکسیز اس ٹائم رسپانس دیتی ہے تو یہ آپ کے لیے اس کو وہاں سے اس کو مطلب ایکسٹریکٹ کرتی ہے اور آپ کے لیے ایک سپریٹ فائل میں سیو کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو میں وہ دکھا دوں گا کہ کس طرح یہ مطلب یہ جو پراکسی ہے یہ اس فائل میں سیو ہوگا. تو یہ میں آپ کو بعد میں دکھا دوں گا کہ یہ اس فائل میں کس طرح سیو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا تو مطلب اگر آپ کے پاس پراکسیز بھی نہیں ہوتے تو یہ آپ کو فری میں پراکسیز بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے مختلف ویب سائٹس جو ہے اس کو سکین کرتی ہے اور آپ کے لیے اس سے پراکسیز کو مطلب خود بخود ایکسٹریکٹ کرتی ہے اور آپ کے لیے ایک فائل میں سیو کرتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب جتنا بھی آپ کو چاہیے یہ آپ کے لیے اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے، اچھا تو اس میں جانے سے پہلے میں یہاں پر کچھ پوائنٹس آپ کو کلیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ پراکسیز کو اپلوڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو اب مطلب یہ سافٹ ویئر جو ہے آپ کے لیے ویب سائٹس میں جاتے ہیں اور آپ کے لیے وہاں سے جو پریمیم ریزیڈنشل پراکسیز ہوتی ہے اس کو ایکسٹریکٹ کر کے آپ کے لیے ایک فائل میں سیو کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب آپ کو اب پراکسیز بھی نہیں لینے پڑیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ مطلب 2000 پراکسیز کو آپ کو چاہیے تو یہ آپ کے لیے 2000 پراکسیز کو اس فائل میں سیو کرتی ہے. ٹھیک ہے، فری آف کاسٹ. اچھا تو اگر آپ کہتے ہو کہ مطلب اس سے ہم کتنے براؤزرز کھول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے ساتھ 2000 پراکسیز ہے تو 2000 براؤزرز یہ آپ کے لیے ایٹ اے ٹائم کھول سکتا ہے. ٹھیک ہے، جتنا بھی آپ کی مرضی یہ آپ کے لیے کھول سکتا ہے، لیکن آپ نے مطلب زیادہ سے زیادہ پراکسیز کو وہاں پر سیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب اگر آپ کو 3000 پراکسیز چاہیے تو یہ سافٹ ویئر خود بخود آپ کے لیے ویب سائٹس مختلف ویب سائٹس ہے اس میں جاتا ہے اور اس میں اس سے آپ کے لیے یہ پراکسیز ایکسٹریکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں پر آپ کے لیے ایک فائل میں سیو کرتی ہے. بعد میں آپ اس سافٹ ویئر میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا تو اس میں آپ کو اس کا موڈز بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ یہ کتنے، اس کو میں تھوڑا ادھر کر دوں تاکہ ایزی ہو جائے. ٹھیک ہے، اچھا تو اس کے 3 موڈز ہے. ٹھیک ہے، ایک ہو گیا اس کا ہیڈ لیس بیک گراؤنڈ موڈ، اور ایک ہو گیا اس کا جو ویوز والا ویوز اینڈ واچ ٹائم. ٹھیک ہے، اور ایک ہو گیا اس کا سبسکرائبز، لائکس اور کمنٹس. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس میں مطلب سیٹ کرتے ہیں کہ یہ اچھا تو ہیڈ لیس بیک گراؤنڈ موڈ کا مقصد مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم نے مطلب آپ یہاں پر براؤزرز کو نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، مطلب یہ سارا پروسیس جو ہے یہ بیک اینڈ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس موڈ میں یہ سارا پروسیس بیک اینڈ میں ہوتا ہے. مطلب آپ کے لیے ویڈیوز کھولتا ہے اور آپ کے لیے اس پہ ایڈ کلک لگاتی ہے. اور تو یہاں پر اگر
میں آپ کو یہاں پر کلیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ ہو گیا آپ کا جو ایڈ کلک ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہو گیا یہ سافٹ ویئر، اور یہ ہو گیا آپ کی گوگل سرور لاگس، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ آپ کے لیے یہاں پر ایڈ کلک لگاتی ہے، اور پھر اس سافٹ ویئر میں وہ جو 10 انٹریز ہوتی ہے، جو مطلب آپ نے دیکھی، آپ کو میں نے سمجھائی کہ جو گوگل کلک آئی ڈی ہوتا ہے، تو یہ آپ کے لیے اس کو مطلب چینج کرتی ہے، اور پھر اس کو سرور لاگز میں بیچتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا پروسیس جو ہوتا ہے اس موڈ میں، یہ بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے، مطلب بیک اینڈ میں ہوتا ہے، مطلب آپ یہاں پر براؤزرز نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ جو ہے یہ ویوز واچ ٹائم، یہ آپ اس موڈ میں بھی کر سکتے ہیں، اور جو وداؤٹ ہیڈ لیس بیک گراؤنڈ موڈ ہوتا ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پر اچھا، تو یہ جو ہے یہ ویوز اور واچ ٹائم، یہ بھی آپ اس بیک گراؤنڈ موڈ میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وداؤٹ بیک گراؤنڈ موڈ میں بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ اس موڈ میں کر سکتے ہیں، اور وداؤٹ بیک گراؤنڈ موڈ میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وداؤٹ بیک گراؤنڈ موڈ کیا ہے، یا وداؤٹ ہیڈ لیس موڈ کیا ہے؟ تو وداؤٹ ہیڈ لیس موڈ یہ ہے کہ آپ یہاں پر مطلب باقاعدہ آپ دیکھیں گے کہ ایک براؤزر کھولتا ہے، مطلب اگر آپ 2000 براؤزرز کھولتا ہے، یا اس میں آپ نے 2000 براؤزر سیٹ کی، تو یہ آپ کے لیے 2000 براؤزرز یہاں پر کھولتا ہے، آپ یہاں پر دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں وہ مطلب ایڈ کلک لگائے گا اور ویڈیوز کے ساتھ وہ کرے گا، اور پھر اس کو سرور لاگز میں بھیجے گا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب آپ کو صرف یہاں پر وہ سارا پروسیس آپ دیکھ سکتے ہیں اس موڈ میں، ٹھیک ہے، اور جو ہیڈ لیس بیک گراؤنڈ موڈ ہے اس میں آپ یہ پروسیس نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، یہ بیک گراؤنڈ مطلب بیک اینڈ میں یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ جو موڈ ہے یہ ویوز، کامنٹ اور سبسکرائب کی، تو اس کے لیے سائن ان ہونا اس کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ جو کمنٹس اور سبسکرائب اور لائک ہے، تو اس موڈ کے لیے آپ کو سائن ان ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس طرح آپ کے لیے سائن ان بھی کرتا ہے؟ تو مطلب جب بھی آپ کو ایک براؤزر کھولتا ہے، تو یہاں پر آپ کو سائن ان کی آپشن آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مطلب آپ یہاں پر ایک فائل ہوگا، یہ جو ہے یہ آپ کو اس کے ساتھ ہم 3.6 آورس کی کمپلیٹ A to Z ٹریننگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ مطلب کس طرح میں نے اس موڈ کو سیٹ کرنا ہے، کس طرح اس موڈ کو سیٹ کرنا ہے، اور کس طرح پھر وہ پراکسیز کو سکین کرنے ہیں، کس طرح آپ نے وہ پراکسیز کس فائل میں ڈالنے ہیں، اور ای میل لسٹ جو ہے وہ کہاں پر ڈالنے ہیں، لنکس وغیرہ، تو سب کچھ مطلب اس کورس میں اس ٹریننگ میں، یہ کورس نہیں ہے، یہ ایک ٹریننگ ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب آپ نے کس طرح اس سافٹ ویئر کو رن کرنا ہے، کس طرح مطلب اس میں سیٹنگ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب کچھ آپ وہاں پر سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں صرف آپ کو یہ بتا دوں گا کہ یہ سافٹ ویئر کس طرح کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس میں آپ ایک فائل دیتے ہیں، اور اس میں یہاں پر ہوگی ای میل، اور یہاں پر ہوگی آپ کی پاسورڈ، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح مطلب پورا ایک لسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔
اچھا، تو اس لسٹ میں آپ یہ چیزیں ڈالتے ہو، ٹھیک ہے. اچھا، تو اس لسٹ میں آپ یہاں پر ای میلز اور یہاں پر پاسورڈ ڈالتے ہو، ٹھیک ہے. جتنے بھی مطلب آپ کو اگر 1000 سبسکرائبرز چاہیے تو آپ نے یہاں پر 1000 ای میل اور اس کی پاسورڈز ڈالنی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو اس ونڈو میں جب آپ سائن ان پر کلک کرتے ہو تو یہ سافٹ ویئر آپ کے لیے سائن ان پر کلک کرے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ آئے گا یہاں پر جو ای میل بار ہوتا ہے، تو یہاں سے ایک ای میل کو وہ اٹھائے گا یہاں پر، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اس کو ٹائپ کرے گا، ٹھیک ہے. پیسٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بھی ای میل یا پاسورڈ ہم کسی جگہ سے مطلب کاپی کرتے ہیں اور یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں آگے نہیں دے گا، ٹھیک ہے. یہ نیکسٹ نہیں جاتا، ٹھیک ہے. تو اگر یہ ای میل اس نے ڈال دیا اور یہ نیکسٹ چلا گیا تو نیکسٹ آپ کو آتی ہے پھر وہ پاسورڈ کی بار، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں سے اس ای میل کے ساتھ جو پاسورڈ ہوگا اس کو اٹھائے گا اور یہاں پر ٹائپ کرے گا، ٹھیک ہے. تو پھر نیکسٹ جائے گا، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ جانے کے بعد اب آتی ہے او ٹی پی کی بات، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آ جائے گا او ٹی پی کی بات، ٹھیک ہے. تو او ٹی پی یہ کس طرح اٹھاتا ہے، تو یہ جو ای میلز ہے یہ آپ نے کسی بھی نمبرز پر بنائی ہوگی نا، موبائل نمبر پر بنائی ہوگی نا، تو گوگل جو ہے وہ او ٹی پی سینڈ کرے گا اس فون نمبر کو، ٹھیک ہے. اس فون نمبر کو وہ او ٹی پی سینڈ کرے گا. اور پھر اس میں ایک سافٹ ویئر ہے جو آپ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہو اور انسٹال کرتے ہو، وہ ہے ای میل فارورڈر، ٹھیک ہے. تو وہ سافٹ ویئر مطلب اس کی بھی ہم اس ٹریننگ میں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اس سافٹ ویئر کو اپنے موبائل میں سیٹ کرنا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ مطلب جب آپ کو او ٹی پی آتا ہے تو یہ سافٹ ویئر یہ والا جو ہے ای میل فارورڈر، یہ آپ کی موبائل میں جو بھی جی میل آپ نے سائن ان کی ہوگی تو اس جی میل آئی ڈی کو یا اس ای میل ان باکس میں اس او ٹی پی کو فارورڈ کر دے گا، ٹھیک ہے. تو آپ کی او ٹی پی آئی ای میل میں اب، ٹھیک ہے. اچھا، تو اس سافٹ ویئر میں ہم نے ایک فنکشن ڈالی ہے. یہ سافٹ ویئر یہ فنکشن جو ہے یہ یہاں آپ کی ای میل سے اس او ٹی پی کو مطلب اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ او ٹی پی آ گئی آپ کی اس سافٹ ویئر میں، ٹھیک ہے. اچھا، تو اس سافٹ ویئر میں آنے کے بعد یہ جو ہے یہ اس میں ٹائپ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب اس میں ٹائپ کرتا ہے تو آپ کی او ٹی پی کی بات بھی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. اور پھر نیکسٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ ہو گئے سائن ان، ٹھیک ہے. تو اب یہ سافٹ ویئر سائن ان ہو گیا، ٹھیک ہے. تو جب یہ سائن ان ہو گیا تو پھر یہ آتا ہے اور آپ کی ایک ویڈیو جو آپ نے لسٹ دی ہے وہ آپ کو یہ جو 3.6 آورس کا ٹریننگ ہے سب کچھ وہاں پر A to Z ہم نے کلیئر کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو مطلب آپ کی وہاں سے ایک لنک جو ہے وہ کاپی کرتا ہے اور یہاں پر آپ کے لیے ایک ویڈیو کو سرچ کر دے گا. تو جو ہی یہ ویڈیو پوائنٹ کر دے گا یا یہ ویڈیو پوائنٹ کر لیتا ہے تو آپ کی مطلب جو چینل پہ جاتا ہے. تو جب وہاں آپ کی ایک ویڈیو سے یہ چینل پر جاتا ہے تو وہاں آپ کی چینل کو سبسکرائب کرتا ہے، ٹھیک ہے.
اچھا تو سوری نہیں، پہلے سبسکرائب نہیں کرتا، پہلے اس کو مطلب ایک لائک دیتا ہے آپ کی جو ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، اور ویڈیو کے لائک کرنے کے بعد اس پر ایک کمنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کمنٹ جو ہے آپ نے کس طرح اس میں سیٹ کرنا ہے، تو وہ بھی ہم نے آپ کو اس ٹریننگ میں پورا طریقہ سمجھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو جب یہ کمنٹ کرتا ہے تو کمنٹ کے بعد آپ کی چینل کو سبسکرائب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو کمنٹ کے بعد آپ کی چینل کو سبسکرائب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی اس کے موڈس کے بارے میں۔ اچھا تو یہاں پر میں نے اس سافٹ ویئر کی موڈس میں نے آپ کو تھوڑا سا اوور ویو یہاں پر دیا، ٹھیک ہے۔ اور سارا جو پروسیس ہے کہ آپ نے مطلب کس طرح سافٹ ویئر کو رن کرنا ہے، وہ ہم نے آپ کو یہ جو اس سافٹ ویئر کے ساتھ ہم جو 3.6 آورس کا ٹریننگ دیتے ہیں، اس میں ہم آپ کو پورا A to Z کلیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ کی کوئی کویسچنس ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے اچھا تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، تو آپ کسی بھی ٹائم مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو اس ٹریننگ میں مسئلہ ہو یا اس سافٹ ویئر میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہاں پر میں صرف آپ کو اس سافٹ ویئر کا تھوڑا سا ایک ڈیمو دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں گے تو یہاں پر اس ٹاسک بار میں میرے ساتھ براؤزرز کھل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا انٹرفیس ہے، اور یہ صرف مطلب میں آپ کو تھوڑا سا ایک ڈیمو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر براؤزرز میرے ساتھ کھل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر ایک براؤزر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہر ایک براؤزر کا لوکیشن اور پراکسی مختلف ہے، ٹھیک ہے اس کی۔ اور اس میں وہ پھر آپ کے لیے ایک ایڈ کلک لگائے گا، پھر اس کا مطلب وہ جو 10 چیزیں ہوتے ہیں اس کو چینج کر کے پھر گوگل سرور لاگز میں اس کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ براؤزرز میرے ساتھ کھل رہے، اور ایک مطلب جو بھی براؤزر اپنا کام پورا کرتا ہے اور آپ کے لیے ایک ایڈ کلک لگاتا ہے اور پھر اس کو سرور لاگز میں سینڈ کرتے ہیں، اور پھر وہ خود بخود بند ہو جاتا ہے، پھر دوسرا کھولتا ہے، اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹاسک بار میں کہ میرے ساتھ کتنے براؤزرز ایک ساتھ میں کھل گئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ خود دیکھیے یہاں پر کہ براؤزرز میرے ساتھ کھل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہ تھوڑا سا ٹائم کیوں لیتا ہے کہ مطلب اس میں مطلب بیک اینڈ میں اس میں سیٹنگ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے۔ جب یہ کنفیگر ہو جاتا ہے تو پھر یہ ٹائم نہیں لیتا، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر دوبارہ آپ اس سافٹ ویئر کو رن کرتے ہو تو اس میں یہ ٹائم نہیں لیتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے براؤزرز میرے ساتھ ابھی ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی وہ جو موڈ ہے، یہ اس کی وداؤٹ ہیڈ لیس بیک گراؤنڈ موڈ ہے، تو اس لیے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس براؤزرز کو، ٹھیک ہے۔ اگر یہ میں ہیڈ لیس بیک گراؤنڈ موڈ میں چلاتا ہوں تو آپ یہاں پر اس براؤزرز کو نہیں دیکھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا پروسیس بیک اینڈ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا تو یہاں پر میں آپ کو اس ایک براؤزر میں آپ کو اس کا پروسیس سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کی پراکسی جو ہے یہاں پر اس کا یوٹیوب بھی مطلب ایک الگ کنٹری کا اوپن ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ خود بخود اس ٹائٹل کو مطلب یہاں پر یا جو وہ کی ورڈ ہوتا ہے آپ اس سافٹ ویئر میں سیٹ کرتے ہو تو یہ وہاں پر یا وہاں سے مطلب اس کو یہاں ٹیپ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ خود دیکھو کہ یہاں پر اس نے خود بخود ٹائپنگ یہاں پر سٹارٹ کی ہے، ٹھیک ہے. اچھا تو آپ اس براؤزر میں بھی دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر اس پر ایڈز چلتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھو کہ اس نے یہ ایڈ خود بخود سکپ کر دیا، ٹھیک ہے. اور پھر اس ویڈیو کو وہ مطلب تھوڑا آگے پیچھے کر دے گا اور پھر آپ کے لیے یہ ایڈ کلک جو ہے اس نے جب جو ایڈ کلک لگایا وہ آپ کے لیے مطلب اس 10 چیزوں کو چینج کر کے سرور لاگز میں بھیجتا ہے. ابھی اگر آپ دیکھتے ہو تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پراکسی جو ہے یہ دلیور کا ہے، یو ایس اے کا. تو اس میں ایک کنسنٹ آیا اور وہ خود بخود اس سافٹ ویئر نے آپ کے لیے ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے. آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اور پھر اس میں وہ آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ یہاں پر ٹائپ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ خود بخود مطلب جیسا ایک انسان ایک کی بورڈ میں ٹائپنگ کرتا ہے، آپ کی ٹائٹل کو سرچ کرتا ہے یا آپ کی کی ورڈ کو، تو یہ خود بخود ایک مطلب ایک ہیومن ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے. اچھا تو یہ ویڈیو جو ہے یہ رینکنگ میں سب سے پہلے آیا، تو اس لیے آپ خود اگر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اس کو خود بخود پلے کر لے گا، ٹھیک ہے. تو میں نے ابھی یہاں پر صرف 2 براؤزرز کھول دیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ مطلب آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح کام کرتا ہے. یہ صرف ایک ڈیمو ہے، ٹھیک ہے. اچھا تو اب آتے ہیں کہ آپ نے اس سافٹ ویئر کو کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس ویب سائٹ کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کو کہیں سے بھی نہیں مل جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ نے صرف اور صرف یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو 2 لنک مل جاتے ہیں. ایک لنک ہوگا اس سافٹ ویئر کی اور دوسرا لنک ہوگا آپ کی جو 3.5 آورس کی جو ٹریننگ ہے وہ لنک بھی آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے اس ریویوز کو بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا تو پھر بھی آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ای میل بھی کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو مطلب کوئی بھی اگر آپ کا کویسچن سافٹ ویئر کے حوالے سے
اور یا اس کی مطلب جو ٹریننگ کے حوالے سے آپ کی کوئی بھی اگر کویسچن ہے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔